بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ہندو مذہب کا پیغمبر کون تھا؟ اس مذہب کی مکمل تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک کوئی بھی محقق 100% درست پیش نہیں کر سکا۔ ہندو مذہب دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، یہ بات متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے، لیکن اس قوم کا پیغمبر کون تھا؟ اس قوم کے اندر بت پرستی کیسے وجود میں آئی؟ جبکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہر قوم کے اندر ہدایت کے لیے ایک نہ ایک پیغمبر ضرور بھیجا گیا۔ ہندو قوم دنیا کی قدیم ترین قوم ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مختلف ہندو محققین نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں اٹھائے ہیں۔ احباب، ہم آگے چل کر ان سوالات کے مفصل اور قابل قبول جوابات جانیں گے۔ اس سے پہلے لازم ہے کہ ہندو مذہب کی عقائد و نظریات کا جائزہ لیا جائے۔ احباب، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، ہندو مذہب صرف اور صرف وید کتب کو ہی آسمانی کتب یا آسمانی صحیفہ مانتے ہیں، جس میں رگ وید بھی شامل ہے۔ باقی کتب مثلا شاستر، گیتا اور رامائن کو انہی وید کتب کی تفاسیر مانتے ہیں۔ احباب، اب وید کے اندر خالق کائنات کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، آئیے آپ کے سامنے وید کے اندر سے کچھ لائنیں پیش کرتا ہوں۔ کہ لائن نمبر 1 ہے، اس دنیا کے بنانے والے کی تعریف ہے، وہ پرماتما ہے۔ لائن نمبر 2 ہے کہ پرماتما ہے کل مخلوقات کا مالک، وہ حاضر و ناظر، بے عیب، بے مثل، بے نظیر ہے۔ لائن نمبر 3 ہے کہ پرماتما ایک ہے، وہ مہربان، عطا کرنے والا ہے۔ لائن نمبر 4 ہے کہ پرماتما ایک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ احباب، لائن نمبر 5 ہے کہ اے پرماتما، تم ہی ہو جو سورج، چاند اور تاروں کو، زمین کو روشن کرتے ہو، دن کو رات میں تبدیل کرتے ہو، تم ہی ہو جو ظالمین کو نابود کرتے ہو۔ احباب، اب کتب وید میں خدا کا کیا تصور ہے اور موجودہ ہندو مذہب میں کیا تصور ہے، ان وید کی لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے بخوبی کہا جا سکتا ہے کہ ہندو مذہب کے اندر عقیدہ توحید موجود تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے زائل کر دیا گیا۔ جس طرح سے دین اسلام کے اندر بدعتوں اور خرافات نے سر اٹھایا، اسی طرح ہندو مذہب بھی انہی افسانوں کے اندر گم ہو گیا اور اس کا اصل غائب ہو چکا۔ احباب، اب ہندو مذہب کا پیغمبر کون تھا؟ محققین نے مختلف آراء و افکار پیش کیے ہیں۔ قدیم و جدید محقق کی افکار میں کافی سارے اختلافات ہیں، تاہم کسی بھی محقق کی تحقیق کو 100% درست نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی بھی شفاف تحریر موجود نہیں جس کی بنا پر رائے قائم کی جا سکے۔ البتہ مسند حوالوں کی بنا پر قیاس رائے قائم کی جا سکتی ہے، جو کہ قریب درست ہوگی۔ احباب، ہندو قوم رامائن اور مہابھارت کو انسانوں کا لکھا ہوا کتاب تسلیم کرتے ہیں، مگر وید کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ الہی کلام ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون اس کلام کو اپنے ساتھ لایا۔ احباب، دنیا کی واحد قدیم ترین قوم ہے جس کے پیغمبر کے متعلق کوئی معلومات میسر نہیں۔ احباب، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے بے شک اے میرا مالک۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے حکم پہنچایا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ احباب، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت اپنے پیغمبر کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ تمام مذاہبی اقوام بھی فقط ہندو قوم ہے جس کا نبی گم ہے۔ کیا یہ روشن دلیل نہیں کہ ہندو قوم نوح علیہ السلام کی امت ہے؟ احباب، ویسے بھی تمام مذاہب متفق ہیں کہ ہندو مذہب قدیم ترین مذہب ہے اور نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ احباب، ایک فرانسیسی مصنف جس نے 40 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہب پر آج تک کی سب سے بہترین مستند اور بڑی کتاب لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک مشہور شخصیت جس کے ساتھ تمام ہندو لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں اور جسے وہ لوگ مہانو کے نام سے پہچانتے ہیں، سیلاب کی تباہی کے باعث ایک کشتی میں سوار ہو کر نکلا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشہور رشی بھی شامل تھے۔ مہانو 2 الفاظ کا مرکب ہے، مہا کے معنی ہے عظیم اور نو بغیر شک کے نوح علیہ السلام ہی ہے۔ احباب، عملاً یہی مانا جاتا ہے کہ ہندوستان اس عظیم سیلاب کے فوراً بعد آباد ہوا جس سیلاب نے دنیا کو ویران کر دیا تھا۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔